بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس۔ اسکول لیڈر کو جوائن کرنے یا نہ کرنے کے حوالے سے ایک اہم میسج۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، ہم کسی کی چیز کی فیوچر کا فیصلہ ہم اس کے پاسٹ پہ کرتے ہیں، پرفارمنس پہ کرتے ہیں، ہسٹری پہ کرتے ہیں۔ لیٹ سپوز ایک کھلاڑی ہے، آج کھیلنا ہے اس کو، تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا پاسٹ کیسا تھا، پریویس میچز میں کس طرح کارکردگی دکھانی تھی۔ لڑکے اور لڑکی کی شادی کرنی ہے تو ہم دونوں کے فیملی کی ہسٹری دیکھ دیتے ہیں، دونوں اسٹوڈنٹس کے، دونوں لڑکے اور لڑکی دونوں کی بیک گراؤنڈ دیکھتے ہیں کہ اس کا پاسٹ کیسا رہا، تو اس پاسٹ پہ ہم ان کا فیوچر ڈیسائیڈ کرتے ہیں۔ اٹس پاسبل کہ اس پاسٹ پہ ہم جو فیصلہ کرتے ہیں وہ ٹھیک نہ نکلے، لیکن انسان اس طرح کرتا ہے کہ ایک چیز کا ہسٹری۔ تو میں آپ کو اسکول لیڈر کی ہسٹری بتاتا ہوں کہ اسکول لیڈر کیا ہے۔ ڈیئر، یہ این جی اوز کا ایک پروجیکٹ ہے۔ اس این جی او کا نام کیا ہے؟ آئیڈیاز۔ کیا ہے؟ آئیڈیاز۔ تو اس کا میں ایک اور مثال دیتا ہوں۔ ایک اور این جی اوز تھی جس میں میں نے کام کیا ہے، SRSP، سرحد رولر سپورٹ پروگرام۔ ملاکنڈ ڈویژن کے اسٹوڈنٹس اگر اس کو سن رہے ہیں تو ان کو پتہ ہے یہ این جی اوز زیادہ تر ملاکنڈ ڈویژن میں کام کر رہی تھی، تو سوات میں اس میں بہت زیادہ پروجیکٹ تھے۔ اچھا، اب سرحد رولر سپورٹر پروگرام صرف ایک کام نہیں کر رہی، اس طرح ہر این جی او صرف ایک کام نہیں کرتی۔ سرحد رولر سپورٹ پروگرام گلی کوچوں کو وہ اینٹ لگاتی تھی، سیمنٹ وغیرہ، اور ٹیوب ویل کا کام کرتی تھی، راستے بنانے کا کام کرتی تھی، اور پودے لگانے کی کام بھی کرتی تھی۔ مختلف پروجیکٹس تھے اس کے ساتھ۔ تو ان کے ساتھ ایک پروجیکٹ تھا CDLD، اس میں ہم نے کام کیا اور پھر ہم کو نکالا گیا۔ اور اسی پروجیکٹ میں CDLD میں آج کل جو انجینئر کام کر رہے تھے وہ اسی مہینے آپ نے اگر KPK کا بجٹ کے دوران جو سیشن گزرے ہیں اس میں سنا ہے تو وہ پرماننٹ ہو گئے۔ تو این جی او کا اس طرح پتہ نہیں چلتا کہ کیا ہونے والا ہے۔ میں نے خود کام کیا ہے CDLD میں، سوات میں سید الشریف میں گرلز کالج کے قریب ہمارا آفس بھی تھا، لیکن ہم کو نکالا گیا اور یہ اسٹوڈنٹس وہ ہو گئے، انہوں نے کام ابھی وہ پرماننٹ بھی ہو گئے۔ اب سرحد رولر سپورٹ پروگرام این جی او جو ہے اس میں اور بھی جتنے پروجیکٹس ہیں ان کے انجینئر پرماننٹ نہیں ہے۔ اس میں سوشل اسٹڈی والے اسٹوڈنٹس بھی کام کر رہے ہیں، وہ بھی ابھی تک پرماننٹ نہیں ہے۔ کمپیوٹر آپریٹر وہ بھی پرماننٹ نہیں ہے، لیکن SRSP میں جو CDLD پروجیکٹ کے انجینئر ہے وہ پرماننٹ ہو گئے۔ یہ تھا ایک پروجیکٹ جس کی میں نے آپ کو مثال دی تھی۔ اب چلتے ہیں اسکول لیڈر کو کس نے لیا ہے اور یہ کس کا آئیڈیا ہے۔ آئیڈیا ایک ریسرچ آرگنائزیشن ہے، یہ ریسرچ کرتی ہے مختلف چیزوں پہ، اور ان کا مین مقصد ہے کہ ملک کو غیر سیاسی لیول پر معاشی اور معاشرتی مسائل حل کرے۔ ان کا مقصد ریسرچ کرنا ہے مختلف شعبوں میں اور پھر ان ریزلٹس پر کام کرنا ہے۔ آئیڈیاز کا یہ سوچ ہے کہ یہ ایسے اداروں اور افراد کو بنائے کہ وہ سیاسی اور معاشرتی وابستگی وغیرہ کو چھوڑ کر ایک کام کرے اور ایک ہمیں رزلٹ دے دے۔ تو آئیڈیاز نے سوچا، آئیڈیاز ایک این جی او کا نام ہے، میں ریپیٹ کرتا ہوں دوبارہ۔ انہوں نے سوچا کہ ہمارے گورنمنٹ اسکول کی پرفارمنس اچھی نہیں ہے، اس بات کا آپ کو بھی پتہ ہے۔ اسکول کی پرفارمنس کیوں اچھی نہیں ہے؟ کیونکہ کوئی بھی اس کو اپنا نہیں سمجھتا اسکول کو، کیونکہ گورنمنٹ ہوتا ہے۔ اچھا، ہیڈ ماسٹر کے سر پہ اتنا بوجھ ہوتا ہے کہ وہاں پہ آرگنائزیشن ان کے جو سٹاف ہوتا ہے وہ ان کے ساتھ سپورٹ نہیں کرتا۔ تو ان سب چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے انہوں نے سوچا کہ پاکستان کا 60% ایجوکیشن سسٹم گورنمنٹ اسکول میں ہے، تو انہوں نے سوچا کہ اس کمی کو کس طرح نکالا جائے کہ پاکستان کی ایجوکیشن لیول باقی کنٹری کی ایجوکیشن لیول کے کم از کم برابر ہو جائے یا اس کے مقابلے کرنے کی طرف ایک سٹیپ ہے۔ تو انہوں نے یہ پروجیکٹ پیش کیا ہے KPK گورنمنٹ کو۔ KPK گورنمنٹ نے اس پروجیکٹ کو ایکسیپٹ کیا ہے اور انہوں نے 3000 اسکول لیڈر کو بھرتی کرنے کا یہ فیصلہ کیا ہے، جن کے ٹیسٹ ہاف ڈسٹرکٹس نے دیے ہیں اور ہاف نے ابھی دینے ہیں۔ اب ایک اور اہم بات آپ کو بتا دوں کہ ایک لیڈر کو 10 اسکول پر ڈیوٹی دینی ہوگی۔ ایک لیڈر کے انڈر کتنے اسکول ہوں گے؟ 10 اسکول ہوں گے، یہ ایک اہم بات ہے۔ اچھا، اب آپ نے اس کو جوائن کرے یا نہ جوائن کرے، تو جس کو ابھی ہوپ نہیں ہے کہ یہ جتنے بھی ایٹا نے ٹیسٹ کیے اس میں میرا کوئی چانس نہیں ہے، وہ تو ضرور جوائن کرے، اس کا تو اور کوئی راستہ نہیں ہے، پرائیویٹ اسکول کے ٹیچنگ سے یا جاب سے 1000 گنا بہتر ہے۔ جو اسٹوڈنٹس PhD ٹیچر ہے، 2-3 سال ان کے ہو چکے ہیں جاب کے، یا کسی اور آرگنائزیشن سے وابستہ ہے،
ان کو تو میں بتا رہا ہوں، کلیئر کٹ بتا رہا ہوں، اپنی ریسرچ اور اپنے نالج ایجوکیشن بیس پہ بتا رہا ہوں کہ آپ نے اگر اس کو جوائن کر دیا تو جو اسٹوڈنٹس آپ کی وجہ سے رہ جائیں گے ان کو کوئی نقصان نہیں ہے، ان کو اس سے فائدہ ہونے والا ہے، کیونکہ 2023 میں الیکشن سے پہلے پی ٹی آئی گورنمنٹ نے ٹیچرز ویکینسیز کو اناؤنس کرنا ہے اور ان پہ ٹیچرز کو لینا بھی ہے، کیونکہ 2023 اگست میں تقریباً الیکشن ہونے ہیں، وہاں اسی ٹائم تک انہوں نے یہ ایک اور پروجیکٹ نکال کے اپنا ویلیو بڑھانی ہے۔ یہ میں آپ کو کلیئر بتا رہا ہوں، یہ کوئی سیاسی بات نہیں ہے۔ تو اگر پی ایس ٹی ٹیچر اور جتنے بھی سرکاری ٹیچرز ہیں جو 16 گریڈ سے کم ہیں اور وہ بھی PS 16 کی لالچ میں اس چیز کو جوائن کریں، تو جتنے بھی اسٹوڈنٹس آپ کی وجہ سے آج رہ جائیں گے نا اسکول لیڈر سے، وہ ان ہی پوسٹوں پر جن کو آپ آج چھوڑ رہے ہو ان پہ ان کی اپوائنٹمنٹ ہوگی، اور آپ کا بھی پتہ نہیں چل رہا کہ پرماننٹ ہوں گے کہ نہیں۔ پروجیکٹ عموماً لینتھی ہو جاتے ہیں، پرماننٹ نہیں ہو جاتے، یہ بھی یاد رکھیں۔ یہ پروجیکٹ اگر 10 سال تک ہو گیا پھر بھی یہ پرماننٹ ہونے کے اس کے چانسز ہوتے ہیں، لیکن بہت کم، 10%۔ تو 10% میں ایک کام کرنا، 10% پہ بارش کے صرف بادل آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، یا صرف ٹھنڈی ہوا آ جاتی ہیں۔ تو ہمارے پاس جو مختلف قسم کے اسٹوڈنٹس بے روزگار پی ایس ٹی ٹیچر یہ دے رہے ہیں، یہ میں نے آپ کو تمام انفارمیشن پرووائڈ کر دی ہے۔ اب آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ ایک اور ویڈیو بھی بناؤں گا اس ریلیٹڈ، لیکن آج کل ایکیڈیمک سیشن چل رہا ہے، لوگوں کو MCQs کی سخت ضرورت ہے، تو میں وہ کام کر رہا ہوں۔ MCQs اپلوڈ کرنے میں میں چاہتا ہوں کہ اسکول لیڈر کے ٹیسٹ سے میکسیمم نمبر آف لوگوں کا وہ کر سکوں، ہیلپ آؤٹ کر سکوں۔ باہر جو لوگ بیٹھے ہوتے ہیں وہ یہ سوچتے ہیں کہ YouTube پہ ویڈیو اپلوڈ کرنا بہت آسان ہوتا ہے، لیکن ایک سانگ سے میں اس کو جواب دوں گا کہ عشق کی راہوں میں آ کر تو دیکھو تمہیں دل لگی بھول جانی پڑے گی۔ YouTube کے راہوں میں آ کر تو دیکھو تمہیں YouTube کی ویڈیو بنانا بھول جانی پڑے گی۔ تو باہر سے آپ لوگوں کو آسان لگتا ہے لیکن ویڈیو بنانا مشکل ہوتا ہے، لیکن پھر بھی یہ ایک پیشن ہے، ایک نشہ ہے، ہم کر رہے ہیں، ہمیں مزہ آ رہا ہے۔ تو آپ لوگوں کے ساتھ مزید انفارمیشن ویڈیوز شیئر کروں گا۔ میرے YouTube کا چینل کا سب سے بڑا مقصد، جتنے بھی YouTube چینل ہیں ان کی کمیاں میں نے نکال کر یہ چینل بنایا ہے، ورنہ چینل تو بہت زیادہ ہے۔ اسکول لیڈر آپ دے دیں، آپ کو 10-15 ویڈیوز سامنے آ جائیں گی۔ تھینکس فار واچنگ۔ اگر آپ نئے ہیں میرے YouTube چینل پر اور کچھ مجھ سے سیکھنا چاہتے ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں، ورنہ آگے بڑھو۔ تھینکس فار واچنگ۔